وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 93 میں سورة المرسلات آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 34 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون. کلمت انطلقوا میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الطا ہے جو کہ طا حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا. تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے. پھر حرف الواو پہ مد ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت کنتم میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے. تا بھی حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہم نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. آخر میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بہی میں. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے، تو ہم یہاں میم کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کنتم بہی. کلمت بہی میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہاں مد صلہ صغرا ہوا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت تکذبون میں یہاں دال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف الدال کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. اور ہم دال کو زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخر میں حرف النون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب. کلمت ظل میں یہاں حرف الضا ہے. ضا کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. ضا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، لہذا ہمیں حرف الضا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف اللام ہے اور اس پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم لام کو پڑھیں گے جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الدال ہے کلمت ذی میں، تو یہاں حکم ہوا اخفاء. دال حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت ثلاثی میں یہاں حرف الثا ہے. تا کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت شعب میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخر میں حرف البا ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھیں تو جو کہ با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لا میں. دوسری والی آیت میں لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شعب اللہ. اور ہم کلمت شعب پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو با پہ ہوا جزم، لہذا یہاں با کا حکم ہوگا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، جو کہ قلقلہ آیت کے آخری میں آیا، لہذا یہاں قلقلہ کبرا ہوگا. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے شعب. انطلقوا الى ظل ذی 3 شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. کلمت ولیلن کے آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ولا میں. واو حروف الادغام میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو
ادا کریں گے۔ کلمت یغنی میں یہاں حرف الغین ہے، غین کو ہم حلق کے اوپر والی حصے سے ادا کریں گے۔ غین حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم غین کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت اللہب میں یہاں لام کی تشدید کا دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے۔ آخری میں با پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، تو یہاں بھی با کا حکم ہوگا قلقلہ، ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر۔ کلمت انہا میں یہاں نون پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف النون کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے۔ جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک۔ کلمت ترمی میں یہاں را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ جزم ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب تا پہ زبر ہے، لہذا ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت بشرارن میں یہاں شین پہ اور را پہ دونوں پہ زبر ہے، لہذا ہم یہ دونوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ جو کہ را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور دوسرے والے را کے نیچے تنوین زیر ہے، تو یہ والے را کو ہم ہلکی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں را کا حکم ہے ترقیق۔ پھر حرف الکاف ہے کلمت کالقصر میں، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بشرار کالقصر۔ کلمت کالقصر میں یہاں حرف القاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے۔ پھر حرف الصاد ہے، قاف اور صاد دونوں حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے، جو کہ صاد پہ جزم ہے، لہذا ہمیں صاد کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں حرف الرا پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، تو یہاں را کا حکم ہوگا تفخیم، ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ لیکن ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جو کہ را کے نیچے زیر ہوگا تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے، اور پھر حرف الرا کا حکم ہوگا ترقیق، تو ہم یہ آیت کو ملا کے پڑھیں تو را کو ہم ہلکی آواز میں پڑھیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر۔ کلمت کأنہ میں یہاں بھی نون کے تشدید کا دھیان رہے، یہاں ہاں پہ الٹا پیش ہے، تو یہاں مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کأنہ جمالۃ۔ کلمت جمالۃ میں جیم کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ میم پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف الصاد ہے کلمت صفر میں، صاد حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، جو کہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور اس کے بعد حرف الصاد حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ غنہ کو اور حرف الصاد کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ جمالۃ صفر۔ کلمت صفر میں فا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں فا کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں حرف الرا پہ تنوین پیش ہے۔ ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الواو کلمت ویلن میں حروف الادغام میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ صفر ویلن، اور ہم کلمت صفر پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہمیں حرف الرا کو ظاہر کرنا ہے۔ كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ کلمت ویلن کے آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف یا ہے کلمت یومئذ میں، یا حروف الادغام میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ویل یومئذ۔ کلمت یومئذ کے آخری میں یہاں حرف الدال ہے، دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف اللام ہے کلمت للمکذبین میں، لام حروف الادغام میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو
ادا کریں گے. یومئذ للمکذبین. کلمت للمکذبین میں یہاں حرف دال کی تشدید کا دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہمیں دال کو پڑھنا ہے. آخر میں حرف نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. ویل یومئذ للمکذبین. اب آپ سورة المرسلات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ شعلوں سے بچاؤ. اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ وإیاکم لما يحبہ ویرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.